اس کو تھوڑا چھوٹا کرو. رحم اللہ من کرہ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. فباللہ شاء. دعا ہے خداوند عالم صدقہ محمد وآل محمد کا آپ تمام حضرات کا یہاں آنا بنیان مجلس کے صف اعضاء کو بچھانا اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے. آپ جتنے احباب یہاں پہ تشریف فرما ہیں, جتنی حاجتیں لے کر آئے ہیں, مولا آپ کی حاجتیں پوری فرمائے. جو پریشان حال ہیں مولا پریشانیاں دور فرمائے. جو مقروض ہیں ان کے قرض غیب سے ادا ہو جائیں. جو بے روزگار ہیں مولا عزت والا روزگار عطا فرمائے. جنہیں روزگار دے رکھا ہے ان کے رزق میں برکت عطا فرمائے. جو حج و زیارات کے مشتاق ہیں مولا حج و زیارات نصیب فرمائے. جو بے اولاد ہیں مولا اولاد نرینہ عطا فرمائے. جنہیں اولاد دے رکھی ہے ان کی اولاد کو نیک پاک اور صالح بننے کی توفیق عطا فرمائے. جو بیمار ہیں مولا شفاء کاملہ وعاجلہ نصیب فرمائے. مرحومین آپ کے بانیان مجلس کے اور وہ جن کا کوئی دعا کرنے والا نہیں رہ گیا مولا سب کی قبر اور محشر کی منازل آسان فرمائے. شفاعت محمد وآل محمد نصیب ہو. امام حسین علیہ السلام کی جنتوں میں اعلیٰ مقام عطا ہو. لاکھوں دعاؤں کی ایک ہی دعا, وارث زمانہ کا ظہور جلد ہو جائے. ہم مولا کے نوکروں چاکروں میں شمار ہوں. امام کی قربت نصیب ہو, دوری نصیب نہ ہو. خاتمہ بالخیر ہو عقائد حقہ کے ساتھ. اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتیٰ تسکنہ ورزقتہ وتمتعہ فیہا طویلا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وسہل مخرجہم وعلق عدوہم من الجن والانس من الاولین والآخرین. یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین علیہ السلام اکشف کربی وکرب المؤمنین بحق اخیک الحسین علیہ السلام. ایسی صلوات پڑھیں کہ تمام دعائیں مستجاب ہو جائیں. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الاول بلا اول کان قبلہ والآخر بالآخر یکون بعدہ. قصرت عن رؤیتہ ابصار الناظرین وعجزت عن نعتہ اوہام الواصفین. وصلی اللہ علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد صلی اللہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الشرفاء الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وهو اصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلوات محمد صلی اللہ. جتنی تعداد میں تشریف فرما ہے صلوات اتنی بلند نہیں, مل کے بآواز بلند صلوات پڑھنے والے کا. سامعین محترم, عشرہ محرم الحرام سن 1447 ہجری اور آج ہماری یہ پہلی مجلس عزا ہے. ایک نئے اسلامی سال کا آغاز ہے اور احسان ہم پہ حسین ابن علی کا یہ ہے کہ دنیا نئے سالوں کا آغاز لعنتیں اپنے گلے میں ڈال کے کرتی ہے اور ہم اپنے نئے سال کا آغاز اللہ کے گھر سے کرنے جا رہے ہیں. سلامت رہیں, مولا آپ کو عزت عطا فرمائے. زمانے میں آپ نگاہ دوڑائیں, جہاں جہاں نئے سال منائے جاتے ہیں آپ کو دکھائی دے گا کہ دنیا کی ہر برائی, دنیا کی تمام خرافات, وہ سب خوشی کے نام پر لوگ اپنے گلے میں ڈالتے ہیں, پیسے دے کے خریدتے ہیں, اور یہ حسین کے چاہنے والوں پر
حسین کا احسان ہے کہ ہمارے نئے سال کا آغاز گمراہی سے نہیں، ہدایت۔ عرض کیا کہ ہم نے اپنے نئے سال کا آغاز اللہ کے گھر سے کیا ہے۔ یہاں پہ شاید میرے سننے والوں کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہو کہ جہاں پہ آپ تمام حضرات تشریف فرما ہیں، یہ جگہ کیونکہ مسجد بھی ہے، اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ نئے سال کا آغاز ہم اللہ کے گھر سے کر رہے ہیں۔ نہیں عزیزان محترم، پوری کائنات میں جس جگہ کو سب سے زیادہ اللہ کا گھر کہلانے کا حق حاصل ہے، وہ جگہ وہ ہے جہاں حسین کا ذکر ہوتا ہے۔ سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے۔ کیوں عرض کیا؟ اس پہ میں پہاڑ جتنی دلیل رکھتا ہوں، اور وہ دلیل آپ کے سامنے عرض کرنے جا رہا ہوں۔ یقیناً آپ میں سے ہر ایک کے ذہن میں یہ خیال آیا ہوگا کہ اللہ کا گھر تو ہم مسجد کو سمجھتے ہیں، اور یہاں پہ بیٹھ کے ممبر پہ باقر نقوی یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کا گھر کہلانے کا حق اس جگہ کو ہے کہ جہاں حسین کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، مسجد اللہ کا گھر ہے اگر مسجد ہو۔ سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے۔ مسجد بابا جی اللہ کا گھر ہے اگر وہ مسجد ہو، لیکن آپ یہیں سے نکلیے اور اپنے علاقے میں جہاں جہاں مسجدیں ہیں ان تمام مسجدوں کا دورہ کر کے واپس آئیں تو جو آپ کے سامنے عرض کرنے جا رہا ہوں آپ اس کی تصدیق کریں گے۔ آپ جس مسجد کے سامنے سے گزریں گے، ہر مسجد میں باہر کہیں آپ کو لکھا ہوا نظر آئے گا شیعہ جامع مسجد، کہیں لکھا ہوا ہوگا جامع مسجد اہل سنت والجماعت، کہیں لکھا ہوگا جامع مسجد اہل حدیث، کہیں لکھا ہوگا جامع مسجد دیوبند۔ یہ گھر اللہ کا ہے تو نام فرقے کا کیوں لکھا ہوا ہے؟ سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے جو اس منزل پہ میرے ساتھ شامل ہو گئے ہیں۔ اگر یہ گھر اللہ کا ہے تو پھر نام مسلک کا کیوں لکھا ہوا ہے؟ پھر نام فرقے کا کیوں لکھا ہوا ہے؟ یہ نام لکھنا بتا رہا ہے اللہ کا نام استعمال ہو رہا ہے، کام کچھ اور ہو رہا ہے۔ توجہ، بنام خدا سلامت ہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے۔ ہاں اگر اللہ کا گھر ہوتا تو پھر کسی مسلک کا نام نہ ہوتا، پھر کسی مذہب کا نام نہ ہوتا، صرف مسجد لکھا ہوا ہوتا کہ یہ اللہ کا گھر ہے۔ لیکن ہر جگہ پہ آپ کو کوئی نہ کوئی نام نظر آئے گا، کسی نہ کسی مسلک کا نام نظر آئے گا، کسی نہ کسی فرقے کا نام نظر آئے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ گلی محلے کی مسجدیں بنام خدا مسلمانوں کو فرقوں میں تقسیم کر رہی ہے۔ توجہ، ایک ایک شخص سے مجھے توجہ چاہیے۔ گلی محلے کی مسجد بنام خدا مسلمانوں کو نام لکھنے کا مقصد کیا ہے؟ مثلا کسی نے اگر میں اپنے گھر کی ہی بات کروں، اگر لکھا ہوا ہے شیعہ جامع مسجد تو کیا مانی کہ شیعہ آئے؟ توجہ نہیں فرما رہے، باقی اپنا راستہ بدل کر اپنی مسجد کو تلاش کریں۔ توجہ فرمائیے گا، کہیں اگر جامع مسجد اہل حدیث لکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب اہل حدیث مسلک کے لوگ آئیں، سب کا احترام اپنی جگہ پہ، وہ آئیں، باقی اپنے لیے کوئی دوسری مسجد تلاش کریں۔ جہاں یہ اپنی اپنی آ گئی وہاں خدا کی تو نہ رہ گئی۔ جہاں پہ تو آپ کی اپنی اپنی ہو گئی ہے تو پھر خدا کی تو نہ رہ گئی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے یہاں جو گلی محلے کی مساجد ہیں یہ مساجد مسلمانوں کو تقسیم کر رہی ہیں فرقے کے۔ لیکن ہماری دو بڑی مسجدیں ہیں، ایک مسجد کا نام مسجد الحرام ہے، ایک مسجد کا نام مسجد نبوی ہے۔ اگر وہاں آپ تشریف لے جائیں تو وہاں کچھ نہیں لکھا ہوا کہ یہ شیعہ ہے یا سنی ہے۔ توجہ، حکومت کا مسلک کچھ ہونا اپنی جگہ پر ہے، لیکن وہاں پہ کسی مسجد کے باہر آپ کو لکھا ہوا، ان دو بڑی مسجدوں کے باہر آپ کو لکھا ہوا نظر نہیں آئے گا کہ یہ شیعہ ہے یا سنی ہے۔ وہاں پہ چاہے شیعہ ہو تو نماز پڑھے، سنی ہو تو نماز پڑھے، جو جس مسلک سے تعلق رکھتا ہے اپنے مسلک کے مطابق اسے وہاں نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو دو بڑی مسجدیں ہیں، حکومت کا مسلک بار بار آپ کے سامنے دوہرا رہا ہوں، حکومت کا مسلک اپنی جگہ پر، لیکن مسجد کے اندر مسجد نبوی میں جنہوں نے زیارت کر رکھی ہے وہ میری اس بات کی گواہی دیں گے، وہاں پہ آپ جائیں تو جہاں آپ کو خلفائے راشدین کے نام لکھے ہوئے ملیں گے وہیں پہ آپ کو اپنے 12 اماموں کے نام لکھے ہوئے بھی نظر آ جائیں گے۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ مسجد نبی میں تو وہاں پہ کوئی پابندی نہیں ہے، نہ شیعہ کا معاملہ ہے نہ سنی کا معاملہ ہے۔ لیکن یہاں تک میرے سننے والے جو میرے ساتھ شامل ہو گئے، میں ان کے سامنے جملہ ہدیہ کرنا چاہتا ہوں۔ وہاں پہ جہاں گلی مسجد میں، گلی محلے کی مسجد میں مسلک کے نام پر، فرقے کے نام پر مسلمانوں کو تقسیم کیا جا رہا ہے، وہاں مسلمانوں کی کوئی تقسیم نہیں ہے، لیکن معذرت کے ساتھ ایک تقسیم وہاں بھی ہے۔ توجہ فرمائیے گا، ایک تقسیم کل صاحب وہاں پہ بھی موجود ہے، اور وہ تقسیم وہاں پہ کیا موجود ہے؟ جن لوگوں نے زیارت کر رکھی ہے، جیسے ہی ہاشم ہم حرم کی طرف بڑھتے ہیں تو جیسے ہی حدود حرم شروع ہوتی ہے تو ایک نیلے رنگ کا بورڈ لگا ہوا ہے، اس نیلے رنگ کے بورڈ پہ لکھا ہوا ہے مسلمان داخل ہو جائے، غیر مسلم رستہ بدل جائے۔ توجہ، سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے۔ مسلمان داخل ہو جائے، غیر مسلم اپنا رستہ بدل جائے۔ اس کا مطلب مسلمانوں کو جانے کی اجازت ہے، غیر مسلم کو جانے کی اجازت نہیں ہے۔ گلی محلے کی مسجد مسلمانوں کو تقسیم کر رہی تھی فرقوں میں،
وہ دو بڑی مسجدیں وہ انسانوں کو تقسیم کر رہی ہے مذہبوں میں. توجہ, آخری بندے تک میرے ساتھ شامل رہیں گے تو کچھ ہدیہ کرنا چاہتا ہوں. یہاں پہ مسلمان تقسیم ہو رہے تھے مسالک کے اندر, وہاں پہ انسان تقسیم ہو رہے ہیں مذاہب کے اندر. لیکن یہاں پہ میں اور یہ تقسیم کب شروع ہوئی کہ مسلم آئے اور غیر مسلم نہ آئے؟ علماء کرام سے پوچھے گا, وہ آپ کو بتائیں گے. فقیر تو اتنا جانتا ہے, سن 9 ہجری میں ہوا تھا مباہلہ. توجہ توجہ توجہ, ایک ایک فرد شامل رہے گا تو میں جملے ہدیہ کر سکوں گا. 9 ہجری میں مباہلہ ہوا تھا. کس سے ہوا تھا؟ مسلمانوں کا آپس میں. کس سے؟ عیسائیوں سے. عیسائی مدینہ پہنچے تھے 20 ذی الحج سن 9 ہجری. عیسائی مدینہ میں رہے 24 ذی الحج سن 9 ہجری تک. توجہ فرمائیے گا, کم از کم 4 دن عیسائیوں کا قیام ہے مدینے کے اندر. جائیے اور جا کے اپنے اپنے مسلک کے عالم سے سوال کیجئے, اس سے جا کر پوچھئے مدینے میں ہوٹل تو تھے نہیں, یہ 4 دن عیسائی رہتے کہاں رہے؟ توجہ 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 میرے شیعہ سنی دوست, وہاں پہ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا سلامت علی ولی. یا یہ آج عشرے کا پہلا دن ہے اور میں پہلے دن آپ کو نعرے کی چھٹی دے رہا ہوں. اگر نعرہ آپ نے اس طرح لگانا ہے, یا تو نہیں لگائیے, اور اگر لگائیے تو پھر ایسے لگائیے کہ دنیا کو خبر ہو کہ علی والے بیٹھے ہیں. سلامت رہے, مولا آپ کو عزت عطا فرمائے. یہ نام ہمارا وقار ہے, یہ نام ہماری عزت ہے, یہ نام ہماری پہچان ہے. تو پہچان ذرا بلند آواز سے لوگوں کو دکھائی جاتی ہے, لوگوں تک پہنچائی جاتی ہے. تو یا تو چھٹی ہے, ورنہ جس طرح ابھی نعرہ لگایا اس طرح لگائیے. تو 100 بسم اللہ لگاتے چلے جائیے. اس فقیر کا تو معاملہ ہی یہی ہے, میں تو چلتا ہی نعرے کے بل پہ ہوں. ہاں ہاں, علی کا نام سنائی دیتا رہے, لفظ زبان پہ آتے رہیں گے آپ کے سامنے. اور ویسے بھی مجھ سے لے کر, ہم جو بار بار آپ سے کہتے ہیں نا کہ تھوڑا زبان کو حرکت دے دیجئے, تھوڑا ہاتھوں کو اٹھا لیجئے, اس کی وجہ ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھ سے لے کر آخری بندے تک جتنے ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں نا, ہم سارے کے سارے اپنے مولا علی کے در کے بھکاری ہیں. اور یاد رکھیے گا, بھکاری کو بھیک تب ملتی ہے جب وہ زبان ہلاتا ہے, ہاتھ پھیلاتا ہے. جی ہے, سلامت رہے, مولا آپ کو ذات عطا فرمائے. مل کے ہاں, کل سے ٹھیک 6 بجے آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں گا. وقت کی پابندی کا خیال رکھیے گا. ٹھیک 6 بجے انشاءاللہ کل آپ کے سامنے مولا کی ڈیوٹی پیش کروں گا. ایک درود پڑھیں مل کے بآواز بلند آل محمد کے. علماء کرام سے سوال کیجئے کہ مدینے میں کوئی سرائے تو تھے نہیں, ہوٹل تو تھے نہیں, حتیٰ کہ جو مہاجر بھی آئے تھے مکے سے انہیں انصار نے اپنے گھروں کے اندر رکھا تھا. تو یہ جو 3 دن عیسائی مدینے میں 4 دن رہتے رہے, یہ کہاں رہتے رہے؟ تمام مسالک کے علماء آپ کو ایک ہی جواب دیں گے, اور جواب یہ ہے کہ 3 دن عیسائی مسجد نبوی میں رہتے رہے. توجہ نہیں فرما رہے. 3 دن تک انہوں نے کہاں قیام کیا؟ مسجد نبوی کے اندر. اور رسول اللہ نے مسجد کا ایک حصہ عیسائیوں کی عبادت کے لیے مختص کر دیا. اور جب مسجد نبوی کے اندر ان کی گھنٹیاں بجنا شروع ہوئیں تو صحابہ کرام نے رسول سے آگے کہا, یا رسول اللہ, مسجد ہماری ہے اور یہاں پہ عیسائی عبادت کر رہے ہیں گھنٹیاں بجا کے. نبی نے پہلا جواب بھی یہی دیا, تمہیں کس نے کہا مسجد تمہاری ہے؟ اللہ اکبر, سلامت رہے, مولا آپ کو ذات عطا فرمائے. جناب سید آپ کو سلامت رکھے. تمہیں کس نے کہا کہ مسجد تمہاری ہے؟ یہ مسجد اللہ کا گھر ہے, یہ مسجد اللہ کا گھر ہے, یہ مسجد اللہ کا گھر ہے. اور وہ بھی اسی اللہ کی عبادت کر رہے ہیں جس اللہ کی عبادت ہم کرتے ہیں. توجہ ہے نا اذان محترم, عیسائی بھی اسی خدا کی, یا عیسائی بھی اسی خدا کی عبادت کر رہے ہیں. تو وہ بھی وہاں پہ 3 دن عیسائیوں کا قیام رہا. تو نبی کے دور میں تو تقسیم نہیں تھی, بعد مصطفیٰ تقسیم ہوئی تو اپنی جگہ پہ. لیکن جو عرض کرنا ہے وہ یہ ہے کہ گلی محلے کی مسجدیں تقسیم کر رہی ہیں مسلمانوں کو. یاد رہے میں نے بات شروع کی تھی اللہ کے گھر سے, کہ اللہ کا گھر کہلانے کا حق صرف مجلس حسین کو ہے. اس کی دلیل عرض کرنے جا رہا ہوں. گلی محلے کی مسجد تقسیم کر رہی ہے مسلمانوں کو فرقوں میں. یہ شیعہ, یہ سنی, یہ دیوبندی, یہ بریلوی. وہ 2 بڑی مسجدیں وہ انسانوں کو تقسیم کر رہی ہیں مذہبوں میں, کہ یہ مسلم ہے, یہ غیر مسلم ہے, یہ عیسائی ہے, یہ ہندو ہے, یہ یہودی ہے. لیکن ساری کے سارے انسان مجھے مل کے, اور بالخصوص امت مسلمہ جو اللہ کی وحدانیت کا کلمہ پڑھتی ہے, وہ سارے مجھے مل کے بتاؤ, اللہ کسی مسلک کا اللہ ہے؟
توجہ توجہ عزیزان محترم، اللہ کسی مذہب کا اللہ ہے، اللہ کسی قوم کا اللہ ہے نہیں عزیزان محترم، وہ سب کا اللہ ہے۔ اگر وہ کسی کا ہوتا اور کسی کا نہ ہوتا، اگر جملہ ضائع گیا تو مجھے دکھ ہوگا، اگر وہ کسی کا ہوتا اور کسی کا نہ ہوتا تو وہ ابراہیم کو رزق دیتا، نمرود کا بند کر دیتا۔ ہائے ہائے، اللہ اکبر، سلامت رہے، مولا آپ کو زیادہ عطا فرمائے۔ پھر وہ جناب ابراہیم کو عطا کرتا، نمرود کا بند کر دیتا، وہ موسیٰ کو عطا کرتا، فرعون کا بند کر دیتا، وہ نوح کو دیتا، کنعان کا بند کر دیتا، لیکن وہ ابراہیم کو بھی دے رہا ہے، وہ موسیٰ کو بھی دے رہا ہے، وہ نمرود کو بھی دے رہا ہے، وہ فرعون کو بھی دے رہا ہے، وہ شداد کو بھی دے رہا ہے۔ جب وہ ہر ایک کو دے رہا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ سب کا اللہ ہے۔ جب وہ سب کا اللہ ہے تو پھر اس کا گھر وہ ہوگا جہاں آنے کی سب کو اجازت ہے۔ سلامت رہے، مولا آپ کو زیادہ عطا فرمائے۔ آخری بندے تک مجھے توجہ چاہیے۔ پھر اس کا گھر وہ ہوگا پھر جہاں پہ آنے کی سب کو اجازت ہونی چاہیے۔ مسجدوں کے اندر فرقوں کی تقسیم ہے، بڑی مسجدوں میں مذہب کی تقسیم ہے، پوری کائنات میں صرف اور صرف مجلس حسین ابن علی ہے جہاں آنے کے لیے نہ شیعہ ہونا ضروری ہے، نہ سنی ہونا ضروری ہے، نہ مسلم ہونا ضروری ہے، نہ غیر مسلم ہونا ضروری ہے۔ یہاں ہر کوئی آ سکتا ہے، شرط صرف اتنی ہے ضمیر زندہ ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر، یا علی، سلامت ہے، زندگی دراز، یا علی، سلامت ہے، مولا عزت عطا جی۔ سلامت ہے، مولا آپ سب کو عزت عطا فرما۔ یہ مجلس ہے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، توجہ ہے میرے؟ یہ مجلس حسین ابن علی ہے جہاں آنے کے لیے نہ مذہب کی پابندی ہے نہ مسلک کی پابندی ہے، جس کے اندر انسانیت زندہ ہے وہ آ سکتا ہے، جس کے اندر انسانیت موجود ہے، جس کا ضمیر زندہ ہے وہ یہاں پہ آ سکتا ہے، کیونکہ حسین کے ساتھ جو چیز جڑ جاتی ہے نا وہ بے مثال ہو جاتی ہے۔ توجہ عزیزان محترم، ہاں، اسی لیے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ جہاں ذکر حسین ہوتا ہے وہ جگہ اللہ کا گھر کہلاتی ہے۔ اور اگر یہاں پہ جاوید بھائی سارے مومنین میرے ساتھ شامل ہونا تو میں آپ کے سامنے یہ بات تو طے ہو گئی نا کہ اللہ کا گھر کہلانے کا حق اس جگہ کو ہے جہاں ذکر حسین ہوتا ہے۔ یہ طے ہو گئی نا بات ہمارے درمیان، اللہ کا گھر کہلانے کا حق اس جگہ کو ہے جہاں ذکر حسین ہوتا ہے۔ اس لیے میں آپ کا بھائی ہونے کی حیثیت سے آپ کو یہ نصیحت بھی کرنے جا رہا ہوں، اپنی وصیت بھی کرنے جا رہا ہوں کہ آپ تمام دوست اپنے اپنے گھروں میں ذکر حسین ضرور کروایا کریں تاکہ آپ کا گھر اللہ کا گھر ہو جائے۔ ہائے ہائے، اللہ اکبر، سلامت رہے، مولا عزت عطا فرمائے۔ گھر آپ کا ہے لیکن منسوب کس سے ہو جائے گا؟ خدا کے ساتھ ہو جائے گا۔ اور یہ بھی یہاں پہ، اور یہ میں بلا وجہ آپ کے سامنے نہیں کہہ رہا، آپ کا گھر اگر اللہ کا گھر ہو گیا نا اور وہاں پہ ذکر حسین ہو گیا، میں پوری ضمانت سے جملہ کہنے جا رہا ہوں، کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کر یہ جملہ کہنے کے لیے تیار ہوں۔ توجہ میری جانب رکھیے گا، کیوں میں نے آپ سے کہا اپنے اپنے گھروں میں ذکر حسین کروائیے۔ میں ضمانت سے معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کی روشنی میں آپ کے سامنے جملہ ہدیہ کرنے جا رہا ہوں، جہاں جہاں ذکر حسین ہوتا ہے قیامت کے زلزلے سے پہلے اللہ ان ساری جگہوں کو آسمان پہ اٹھا لے گا۔ اللہ اکبر، توجہ اذان محترم، جہاں جہاں ذکر حسین ہوتا ہے خدا بند عالم ان تمام جگہوں کو قیامت، ہاں قیامت کے زلزلے کے بارے میں آپ نے علماء سے سنا ہے نا، وہ اتنا شدید زلزلہ ہے کہ جس کے بارے میں قرآن نے کہا کہ پہاڑ بھی کیسے ہو جائیں گے، کل اہن المنفوش، دھن کی ہوئی روئی کی طرح، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کے اڑنے لگیں گے، پہاڑ دھواں بن کے اڑنے لگیں گے۔ جس دن پہاڑ دھواں بن کے اڑنے لگیں گے نا اس دن تمہارا گھر اللہ آسمان پہ اٹھا لے گا، اور صرف گھر نہیں، مکینوں سمیت۔ توجہ اذان محترم، نہیں آئیے، یہی تو حسین کا کمال ہے۔ اگر میں بات سمجھا سکوں، چند چیزیں ہیں جو قیامت کے زلزلے سے پہلے خدا بند عالم آسمان پہ اٹھا لے گا۔ توجہ، ان میں ایک چیز قرآن ہے، توجہ فرمائیے۔ جہاں جہاں ذکر حسین ہوگا اس بات کو یاد رکھیے گا، وہ جگہ بھی اٹھائی جائے گی، لیکن صرف جگہ نہیں، در و دیوار سمیت، اپنے مکینوں سمیت۔ توجہ توجہ توجہ، در و دیوار سمیت، اپنے مکینوں سمیت۔ اب حسین کی جو بے مثال نسبت ہے نا وہ عرض کرنے جا رہا ہوں۔ قرآن بھی قیامت سے پہلے زمین سے اٹھا لیا جائے گا،
لیکن ضمانت سے اسلام آباد کے اس مرکزی ممبر پہ ہدیہ کرنے جا رہا ہوں، جب قرآن اٹھایا جائے گا تو یہ قرآن ایسے کتاب کی صورت میں نہیں چلا جائے گا، جلد یہیں رہ جائے گی، غلاف یہیں رہ جائے گا، صفحے یہیں رہ جائیں گے، صرف حرف اٹھ جائیں گے۔ ہائے ہائے، اللہ اکبر، توجہ توجہ توجہ، جلد یہیں رہ جائے گی، غلاف یہیں رہ جائے گا، صفحے یہیں پہ رہ جائیں گے، حاشیے یہیں رہ جائیں گے، صرف قرآن کے الفاظ اٹھا لیے جائیں گے۔ ابھی بھی آپ کو فرق سمجھ میں نہیں آیا؟ قرآن اسے کہتے ہیں جو اپنے ساتھیوں کو چھوڑ کر خود چلا جائے، اور حسین اسے کہتے ہیں جہاں حسین کا ذکر ہو وہ مکینوں سمیت اٹھا لیا جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سلامت رہے، مولا آپ کو ذات عطا فرمائے۔ ہاں ہاں، علی 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 علی، سلام علی 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 علی۔ سلامت رہیں، مولا آپ سب کو عزت عطا فرمائے۔ مکان مکین سمیت اٹھا لیا جائے گا، جتنے حرم ہیں دنیا میں وہ سارے حرم اٹھا لیے جائیں گے، خانہ کعبہ بھی اٹھا لیا جائے گا، حرم خدا بھی، حرم رسول بھی، حرم حسین بھی، حرم امیر المومنین بھی، تمام ائمہ کے حرم اٹھا لیے جائیں گے۔ لیکن تمام حرم اٹھیں گے، لیکن وہاں پھر حسین کا حرم بے مثال ہوگا، وہاں پھر میرے مولا کا حرم بے مثال ہوگا۔ میں آپ کے سامنے جملہ ہدیہ کرنے جا رہا ہوں، روایات میں موجود ہے، نہ موجود ہو تو میں مجرم ہوں، اسلام آباد کے اس ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، کربلا بھی اٹھائی جائے گی، باقی تمام حرم بھی اٹھائے جائیں گے، لیکن کربلا کی بلندی میں اور باقی تمام حرموں کی بلندی میں بس اسی طرح فرق ہوگا جیسے زمین اور چاند کی بلندی میں فرق ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ہاں ہاں، اور کربلا اتنی بلندی پہ اٹھائی جائے گی، اتنی بلندی پہ اٹھائی جائے گی، اتنی بلندی پہ اٹھائی جائے گی کہ صادق امام ارشاد فرماتے ہیں جنت میں رہنے والے کربلا کو ایسے دیکھیں گے جیسے زمین پہ رہنے والے ستاروں کو دیکھتے ہیں۔ اللہ اکبر، سلامت رہے، مولا آپ کو ذات عطا فرمائے۔ یہ نسبت حسین ابن علی ہے، یہ نسبت، اور ہاں ہاں، جہاں حسین کی نسبت آ جائے وہاں معاملہ ہی جدا ہو جاتا ہے۔ اب اسلام آباد میں میں جملے کیسے چھپاؤں اور کیسے نہ پہنچاؤں؟ پڑھے لکھے دوست تشریف فرما ہیں، جائیے، جا کر اپنے اپنے مسالک کی کتابیں دیکھیے اور جا کر تاریخ اور حدیث کو اٹھائیے۔ کسی ایک پھٹی ہوئی کتاب میں اگر کوئی مجھے اپنے اپنے مسلک کی کسی ایک پھٹی ہوئی کتاب میں مجھے کوئی شخص یہ جملہ دکھائے تو میں اس کی شاگردی کروں گا۔ کسی آیت میں، کسی روایت میں، کسی حدیث میں لکھا ہوا ہو کہ جس نے اللہ کا گھر کعبہ دیکھ لیا اس نے اللہ کی زیارت کر لی۔ نہ آپ مجھ سے پیچھے رہ رہے ہیں۔ اللہ کا گھر بیت اللہ، خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے نا، اس کا نام ہے بیت اللہ، لیکن آپ کو ایک حدیث نہیں ملے گی، ایک روایت نہیں ملے گی کہ جس میں یہ کہا گیا ہو کہ جس نے کعبہ دیکھ لیا اس نے اللہ کو دیکھ لیا۔ توجہ، جس نے کعبہ دیکھ لیا اس نے اللہ کو دیکھ لیا۔ لیکن باقر نقوی ایک نئی کتابوں کے انبار آپ کے سامنے لگا سکتا ہے اور حدیث کی ضمانت لے کے حدیث پڑھنے جا رہا ہوں آپ کے سامنے۔ کعبے کے بارے میں نہیں ملے گا کہ جس نے کعبے کو دیکھ لیا اس نے اللہ کو دیکھ لیا، لیکن حسین کے حرم کے بارے میں ملے گا، من زارا قبر الحسین فی الکربلا فقد زار اللہ علی عرشہ۔ جس نے کربلا میں قبر حسین کی زیارت کی بس ایسے ہے جیسے اس نے عرش پہ اللہ کی زیارت کر لی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سلامت رہے، مولا کو ذات عطا فرمائے۔ جس نے، توجہ، فرات عشق پہ پہرا، مجھے کچھ ہدیہ کرنا ہے۔ من زارا قبر الحسین فی الکربلا فقد زار اللہ علی عرشہ۔ جس نے کربلا میں قبر حسین کی زیارت کی گویا ایسے ہے جیسے اس نے عرش پر۔ توجہ اذان محترم، میں یہاں پہ رک کے جملہ کہہ رہا ہوں، اور میں رک اس لیے گیا کہ ذرا آپ حوصلہ باندھ لیں اور فرات عشق پہ پہرا لگا لیں تو میں اگلا جملہ آپ کے سامنے ہدیہ کروں۔ اللہ کی زیارت نہیں، ہاشم عرش پہ اللہ کی زیارت۔ توجہ نہیں فرمائی؟ صرف یہ لفظ نہیں، میرے ساتھ شامل رہیں گے تو جملہ ہدیہ کر پاؤں گا۔ یہ نہیں ہے کہ من زار قبر الحسین فقط زار اللہ،
یہ لفظ نہیں ہے کہ جس نے قبر حسین کی زیارت کی اس نے اللہ کی زیارت کی، بلکہ لفظ کیا ہے؟ من زارا قبر الحسین فی الکربلا فقد زار اللہ علی عرشہ، جس نے قبر حسین کی کربلا میں زیارت کی ایسے ہے جیسے اس نے عرش پہ اللہ کی زیارت کی۔ یہ لفظ عرش بلا وجہ نہیں آیا، توجہ توجہ، یہ لفظ عرش بلا وجہ، توجہ، یہ لفظ عرش بلا وجہ نہیں آیا۔ میں پھر رک رہا ہوں تاکہ آپ میرے ساتھ شامل ہو جائیں۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ ہر ایک فرد کے دل میں کربلا گردش کر رہی ہے اس وقت۔ یہ عرش کا لفظ بلا وجہ نہیں آیا ہے، یہ زار اللہ علی عرش ہی اس لیے آیا ہے کہ شریعت میں عرش پہ اللہ کی زیارت کو معراج کہا جاتا ہے۔ ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر اللہ اکبر، سلامت رہے، مولا کو عزت عطا فرمائے۔ ہاں ہاں، معراج مصطفیٰ کیا ہے؟ معراج مصطفیٰ کیا ہے؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ تو زیارت اللہ کی ویسے تو ہر وقت مصطفیٰ اللہ کے ساتھ ہے، اللہ مصطفیٰ کے ساتھ ہے، لیکن معراج کی منزل کیا ہے؟ کہ جب عرش پہ بلایا گیا، جب عرش پہ بلایا گیا، اس کا مطلب یہ ہوا شریعت میں عرش پہ اللہ کی زیارت کو معراج کہا جاتا ہے۔ اور جملہ ہدیہ کروں، یہ معراج اتنی بڑی چیز ہے کہ 1.25 لاکھ نبیوں میں بھی بس مصطفیٰ کے حصے میں آئی ہے۔ ہائے 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 ہائے، 1.25 لاکھ نبیوں میں بھی یہ صرف مصطفیٰ کے حصے میں آئی ہے۔ اولے العزم پیغمبر نوح بھی ہے، ابراہیم بھی ہے، موسیٰ بھی ہے، عیسیٰ بھی ہے، کوئی بھی، ہاں ہاں، حتیٰ کہ ابراہیم جیسے نبی جو شجرۃ الانبیاء ہیں، جب اللہ نے انہیں آسمان کی نشانیاں دکھانی تھی اور انہوں نے کہا کہ میرے اللہ مجھے ملکوت کی نشانیاں دکھا، تو اللہ نے زمین پہ بیٹھے بیٹھے صرف پردے ہٹائے تو انہیں ملکوت کی نشانیاں نظر آئیں۔ صرف یہ معراج وہاں لے جا کر نشانیاں دکھانا، یہ صرف مصطفیٰ کا ہے، یہ صرف مصطفیٰ کا ہے، یہ صرف مصطفیٰ کا ہے، یہ صرف مصطفیٰ کا ہے۔ عرش پہ اللہ کی زیارت کو معراج کہتے ہیں، عرش پہ اللہ کی زیارت کو معراج کہتے ہیں۔ اور حسین کی قبر کی زیارت کربلا میں جا کے کرنا، عرش پہ اللہ کی زیارت کرنا ہے۔ اور اب میرا جملہ ضائع ہو گیا، میں دکھ لے کے یہاں سے جاؤں گا۔ 61 ہجری سے پہلے معراج کرنے کے لیے کم از کم محمد ہونا ضروری تھا۔ حسین اتنا سخی ہے، 61 ہجری کے بعد اپنے ہر عزادار کو کہتا ہے آجا میں تجھے معراج کروایا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا، مولا آپ کو سلامت ہے۔ لبیک یا حسین، جی ہاں ہاں، اور اس نعرے میں بھی یہ جو لبیک یا حسین کا نعرہ ہے، جب یہ لگے تو اس نعرے میں کنجوسی نہ کیا کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلی دفعہ یہ نعرہ کسی بندے نے نہیں، خدا نے لگایا۔ ہاں ہاں، اور روایت کا راوی بھی کوئی اہل بیت کا چاہنے والا نہیں، اہل بیت کے دشمنوں میں سے ایک فرد ہے۔ وہ کہتا ہے میں ایک دن رات کے اندھیرے میں مدینے میں ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور بارش ہو رہی تھی، میں جنت البقیع کے باہر سے گزرا تو مجھے کچھ آواز سنائی دی، اور جب میں نے کان لگا کے سنا تو آواز حسین کی تھی، اور حسین خدا سے پکار کے کہہ رہے تھے میرے اللہ تیرا یہ وعدہ ہے نا کہ تیرا جو بندہ، توجہ، تیرا جو بندہ سردیوں کی رات کی ٹھنڈک میں اپنے بستر کا آرام چھوڑ کر تجھ سے مخاطب ہوتا ہے تو تو اسے جواب دیتا ہے۔ حسین آیا ہے تجھ سے مخاطب ہونے کے لیے۔ حسین کی زبان سے یہ لفظ جاری ہونا تھا، عرش سے آواز آئی لبیک یا حسین۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور یہ بھی زمانہ سے ہدیہ کر رہا ہوں، کربلا میں حسین کے ہر استغاثے پر بھی خدا کی جانب سے لبیک یا حسین کی آواز آئی ہے، اس لیے اس نعرے میں کنجوسی نہ ہو، بات کسی اور جانب نہ چلی جائے۔ تو حسین کربلا میں بلاتا ہے اپنے ہر ماتمی کو کہ آ میں تجھے معراج کرواؤں۔ توجہ، کتنی سخاوت ہے حسین کی۔ 61 ہجری سے پہلے معراج کرنے کے لیے مصطفیٰ ہونا، عام معصوم نہیں، مصطفیٰ ہونا ضروری تھا۔ اور 61 ہجری کے بعد اپنے ہر عزادار کو کہہ رہا ہے آ میں تجھے معراج پہ لے چلوں، آئے آ میں تجھے معراج پہ لے چلوں۔ کمال نہیں ہو گئی؟ اور یہی تو کمال حسین کی ہے، مصطفیٰ نے وہاں جا کر اسے معلّہ بنایا تھا، حسین نے یہاں خدا بلا کے اسے معلّہ بنایا۔ ہائے ہائے، توجہ اذان محترم، حسین کی نسبتیں ہیں، حسین کی نسبتیں ہیں۔ حسین علیہ السلام اس سرزمین کو، بلکہ چلیں اب یہاں تک آپ میرے ساتھ شامل ہو گئے نا، تو سخاوت حسین ابن علی پہ جملہ آپ کے سامنے کہتا چلوں۔ آؤ، اچھا
اجازت ہے ایک جملہ سامنے آ گیا کہہ دوں؟ ذرا سارا مجمع شامل ہو جائے تو جملہ ہدیہ کروں. جاوید بھائی، جس نے قبر کی زیارت کی، میں صرف وہ ہمارے یہاں اسلام آباد میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے فوڈ فار تھاٹ، یعنی صرف ایک لفظ کہہ کے جا رہا ہوں، ذرا سوچئے گا اور شاید عرفان کے کچھ رستے کھل جائیں. گھر جا کے سوچئے گا کہ فقیر میں اس پہ آپ سے نہ کوئی داد چاہ رہا ہوں نہ بابا چاہ رہا ہوں، بس جملہ یہ پردے سے کہہ کے گزر جاؤں گا. جس نے قبر کی زیارت کی اس نے تو عرش پہ اللہ کی زیارت کر لی، جس نے خود حسین کی زیارت کر لی. جس نے خود حسین کی زیارت کر لی پھر اس کا کیا مقام ہو جائے گا، اس کا کیا مرتبہ ہو جائے گا؟ قبر حسین کی زیارت کر لی، گویا اس نے عرش پہ. قبر کیا ہے؟ مٹی ہے نا، مٹی ہی ہے. یہ کمال بھی حسین کا ہے، خاک کو بھی بنائے تو شفا بناتا ہے. توجہ اذان موت، ہاں شفا بناتا ہے. قبر کی مٹی کی زیارت عرش پہ اللہ کی زیارت کے برابر ہے. اور حسین نے، آپ تھوڑے آگے آ جائیے، تھوڑا قریب ہو جائے. اسی لیے کل سے آپ لوگ کوشش کریں گے کہ جتنے قریب ممکن ہو سکے آپ بیٹھیں، تاکہ بعد میں آنے والوں کی جو یا جانے والوں کی صورتحال ہے یہ ایسی نہ رہے. توجہ ہے نا میرے محترم دوستوں؟ قبر کی مٹی کی زیارت اللہ کی زیارت ہے. جملہ سنیے گا، یہ حسین کی سخاوت ہے. تم آ سکتے ہو نا، آؤ، آ کر صاحب معراج ہو جاؤ، آ جاؤ صاحب معراج ہو جاؤ. نہیں آ سکتے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں قبر کی مٹی تمہارے مصلے پہ بھیج رہا ہوں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. بھائی اس مٹی کی زیارت ہی ہے نا، اسی لیے تو روایت میں یہ نہیں کہا گیا حسین کی زیارت، قبر کی زیارت، اس مٹی کی زیارت اللہ کی زیارت ہے. پریشان کیوں ہوتا ہے میرا مومن؟ نہیں پہنچ پا رہا، میں مٹی تیرے مصلے پہ بھیج رہا ہوں. اتنا تو کر سکتا ہے نا، مصلے پہ آ جا. اتنا تو کر سکتا ہے، مصلے پہ آ جا. مصلے پہ آ کر مٹی کی زیارت کر، صاحب معراج ہوتا جا، صاحب معراج ہوتا جا. اگر کسی کو نہیں سمجھ آئی تو چلو جملہ کھول کے کہہ دیتا ہوں. نبی کی آپ نے حدیث تو سن رکھی ہے نا، الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے. ہر ایک کی نہیں، جس کے مصلے پہ کھا کے شفا ہے اس کی نماز معراج ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. جیو یار مل کے دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری. جس کے مصلے پہ ہے اس کی معراج ہے. وہ نماز کو معراج بنا رہا ہے، اس کا نام حسین ابن علی ہے. جو جو نسبتیں حسین سے ہوتی چاہیں، جو جو نسبتیں، چلیں آپ یہاں تک میرے ساتھ شامل ہو جائیں نا، حسین کے ساتھ جس کی نسبت ہو جائے وہ خاک ہی کیوں نہ ہو بے مثال ہو جاتی. چلیں آپ میرے ساتھ شامل ہیں. میں نے اپنے موضوع کا تعارف بھی کروانا ہے اور وقت میرے پاس محدود باقی رہ گیا ہے. توجہ میری جانب رکھیے گا. حسین سے خاک بھی جڑ جائے تو بے مثال ہے. اور جو جملہ ہدیہ کرنا ہے وہ جملہ یہ ہے، سارے زمانے میں مم مثلی کہنے کا حق کرنل صاحب صرف اسے ہے جو حسین سے جڑ جائے. مم مثلی کا مطلب جانتے ہیں نا؟ مجھ جیسا کون، مجھ جیسا کون. یہ زمانے میں صرف حق اسے ہے جو حسین سے جڑ جائے. دلیل ہدیہ کرتا ہوں، مکتب اہل بیت کے افراد کے لیے دلیل ہدیہ کرنے جا رہا ہوں. روایت ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام. امام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دن سرزمین کعبہ نے، جس زمین پہ بابا جی کعبہ ہے، اس زمین نے خداوند عالم سے، سرزمین کعبہ نے زبان حال سے دنیا کی تمام زمینوں کے سامنے، سرزمین حرم نے جس پہ اللہ کا گھر ہے، اس زمین نے اعلان کیا تمام زمینوں کے سامنے، مم مثلی، مجھ جیسا کون. سرزمین حرم اللہ کے گھر کی زمین اعلان کیا کر رہی ہے؟ مجھ جیسا کون ہے. جیسے ہی سرزمین حرم نے زبان حال سے کہا مجھ جیسا کون ہے، آواز قدرت آئی، سرزمین حرم خبردار، آج کے بعد یہ لفظ زبان پہ نہ آنے پائے. آج کے بعد یہ لفظ زبان پہ نہ آئے. سرزمین حرم نے کہا میرے اللہ، میں تیرا حرم ہوں، تیرا گھر ہوں، میں عالمین کے لیے ہدایت ہوں. ہاں ہاں، اس زمین کے بارے میں قرآن مجید میں پڑھیے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین.
وہ جو زمین سرزمین مکہ ہے اسے اللہ نے عالمین کے لیے ہدایت قرار دیا ہے. عالمین کے لیے ہدایت ہے، اہل زمین کا قبلہ ہے، لوگ اس جانب رخ کر کے نمازیں پڑھتے ہیں، سجدہ اللہ کو ہے، رخ کعبے کو ہے. میرے اللہ اتنی عظمتیں، حاجی میری طرف آتے ہیں، عبادتیں میری طرف ہوتی ہیں، گھر میں ہوں تیرا، اور پھر آپ مجھے کہہ رہے ہیں کون ہے مجھ جیسا؟ میرا حق نہیں بنتا کہ میں کہوں کہ مم مثلی. آواز قدرت آئی، تو نہیں کہہ سکتی مم مثلی، کیونکہ کوئی اور ہے جو تجھ سے بہت بلند ہے. ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر. ایک ایک لفظ نہیں، ایک ایک حرف کی ضمانت ہے باقر نقوی کی. کوئی اور ہے جو تجھ سے بہت بلند ہے، بہت بالا ہے. جب کہا نا کوئی اور بہت بلند ہے، بہت بالا ہے، سرزمین حرم نے کہا میرے اللہ تیرا ارشاد ہے تو سر تسلیم خم ہے، یقیناً کوئی ہوگا جو مجھ سے بہت بلند ہے، جو مجھ سے بہت بالا تر ہے، جو بہت عظیم ہے، جو بہت بلند ہے میرے اللہ. لیکن اتنا تو حق رکھتی ہوں نا، مجھے بتا دے کہ وہ کون سی سرزمین ہے کہ جو مجھ سے زیادہ عظیم رتبہ رکھتی ہے. آواز قدرت آئی، سرزمین حرم اس جگہ کا نام کربلا ہے. ہائے ہائے، اللہ اکبر. اس جگہ کا نام کربلا ہے. حسین کی نسبتیں دیکھیے گا، اس جگہ کا نام کیا ہے؟ کربلا. توجہ توجہ، اس جگہ کا نام کربلا. جیسے ہی خدا نے فرمایا نا اس جگہ کا نام کربلا ہے، سرزمین حرم نے کہا میرے اللہ اگر کربلا مجھ سے بلند رتبہ رکھتی ہے، بے شک آپ نے ارشاد فرمایا تو کربلا مجھ سے بلند ہے، مجھ پر کربلا کی تعظیم واجب ہے. لیکن میرے اللہ میں اپنی پہچان کرنے کے لیے اتنا تو پوچھ سکتی ہوں نا، کتنی بلند ہے؟ توجہ توجہ توجہ، میرے ساتھ شامل ہوں گے تو میں کچھ کہہ پاؤں گا. ہاں ہاں، اشرے میں شامل رہیں گے تو جملے ہدیہ ہوں گے. یہ تو میرے اللہ پوچھ سکتی ہوں کہ کربلا کا رتبہ مجھ سے کتنا بلند ہے، وہ مجھ سے کتنی عظیم ہے، وہ مجھ سے کتنی بلند ہے. عزیزان محترم، یہ پوچھنا تھا سرزمین حرم کا زبان حال سے کہ آواز قدرت آئی کہ اگر پوچھنا ہی چاہتی ہے نا سرزمین حرم کہ تیرے اور کربلا کے رتبے میں کیا فرق ہے، تو اول تو تقابل کرنا بنتا نہیں ہے. اور اگر تو پوچھنا ہی چاہتی ہے سمجھنے کے لیے تو میں تجھے بتاتا ہوں. بس اتنا ہے کہ اگر سوئی کے ناکے کو سمندر میں ڈبویا جائے اور اس سے نکالا جائے تو جتنا پانی سوئی کے ناکے میں آئے گا اتنی عزت تیری ہے، سمندر جتنی عزت اللہ نے کربلا کو عطا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ. زندہ باد، زندہ باد. جی مردہ باد، مردہ باد. سلامت رہے، مولا آپ کو ذات عطا فرمائے. تو حسین کے ساتھ جو زمین منسلک ہو جائے، اس زمین کے ساتھ زمین حرم مقابلہ نہ کر سکے، تو اگر بندہ منسلک ہو جائے، ہاں ہاں، اگر بندہ حسین کا ہو جائے، کتنا بڑا تعارف ہے، حسین کا عزادار، ہائے ہائے، حسین کا ماتمی، حسین کا چاہنے والا. کتنی بے مثال نسبتیں ہیں. اور حسین کا ماتمی زمانے میں کہہ سکتا ہے مم مثلی. ہائے ہائے، ہاں ہاں، نہیں نہیں، پھر دلیل سن لیجئے. سرزمین حرم خدا نے کہا مم مثلی نہ کہنا. توجہ، اور یہاں تک لفظ موجود ہے، میں لفظ پردہ ڈال کے گزر رہا تھا لیکن اب پردہ ڈالا نہیں جا رہا، عرض کرنے جا رہا ہوں. آواز قدرت آئی، سرزمین حرم اگر آج کے بعد تو نے اپنا تقابل کربلا کے ساتھ کیا تو گو تو میرا حرم ہے، میں تجھے غرق کر دوں گا. توجہ اذان محترم، لفظ نہ ہو تو میں مجرم ہوں. توجہ ہے، کیونکہ مم مثلی کہنے کا حق صرف کسے ہے؟ جو حسین سے منسلک ہو جائے، جس کی نسبت. یار یہ جملہ کم از کم ان کے لیے اچنبے کا نہیں ہونا چاہیے تھا جو 3 شعبان مناتے ہیں. ان کے لیے یہ جملہ سمجھنا مشکل نہیں ہونا چاہیے تھا. میں اشارہ کر کے گزر گیا، پھر بھی نہ جانے آپ کس انتظار میں ہر چپ بیٹھے ہیں. چلیں جملہ آپ کے سامنے ہدیہ کر دیتا ہوں. فطرس کے بارے میں سنا ہے؟ توجہ نہیں فرما رہے جو پیچھے بیٹھے ہوئے. سن رکھا ہے آپ نے یا نہیں سن رکھا؟ یہ وہ فرشتہ تھا، یہ بیمار نہیں تھا. توجہ نہیں فرما رہے، فرشتے بیمار نہیں ہوتے. بیمار نہیں تھا، معتوب تھا. عطاب آیا ہوا تھا اس پر. اور عطاب کس پہ تھا؟ اس نے وہاں کہا تھا مم مثلی، مجھ جیسا کون ہے. خدا نے کہا میری بارگاہ اور تکبر. اللہ اکبر، میری بارگاہ اور تکبر. خدا بند عالم نے عتاب کر کے زمین کے کسی جزیرے پر پھینک دیا. اور جس دن حسین آیا، اللہ اکبر، میں سارا واقعہ تو میں نے پڑھنا نہیں، وقت نہیں ہے میرے پاس. جبریل لے کر آیا، نبی نے حسین کے جھولے سے لگایا. حسین سے نہیں،
ہاں ہاں آقا ہاشم بہرانی کی مدینہ المعاجز جا کے دیکھیے گا، حسین سے نہیں، حسین کے جھولے سے مس کیا اور بالوں پر واپس آئے، عذاب ختم ہوا، عتاب ختم ہوا، اور جیسے ہی بالوں پر ملے یہ پرواز بھری، اور پرواز بھر کے پھر وہی نعرہ مم مثلی مجھ جیسا کون ہے؟ جبریل نے روک کے کہا اسی پہ تو پہلے تجھے عذاب ہوا تھا، پھر وہی کہہ رہا ہے، ہنس کے کہنے لگا پہلے دلیل نہیں تھی، آج دلیل ہے، انا عتیق الحسین، میں حسین کا غلام ہو گیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، میں حسین کا غلام ہو گیا، میں حسین کا غلام ہو گیا۔ غلامی حسین پر مم مثلی کہے تو اللہ اسے تکبر نہیں سمجھتا۔ ہائے ہائے، غلامی حسین پر مم مثلی کہا جائے، اسی لیے تو ہم بھی زمانے میں کھڑے ہو کر ڈنکے کی چوٹ پر یہ جو حلقے میں ہم ماتم کر رہے ہوتے ہیں نا، یہ صرف ماتم نہیں ہے، ہر لگنے والا ہاتھ کہتا ہے مم مثلی مم مثلی مم مثلی، ہم جیسا کون ہے؟ اللہ اکبر، ہم حسین کے ہیں، نسبتیں ہیں اذان محترم، یہ آپ پہ کرم ہے حسین کا، یہ آپ پہ لطف ہے حسین کا کہ آپ حسین کے ہیں، اور یہ اس لطف کا اجر ہے آپ کو کہ آج پہلے دن دنیا لعنتیں خریدنے جاتی ہے، آپ رحمتیں سمیٹنے بیٹھے ہیں۔ آج آپ پہلے دن مکتب حسین ابن علی میں داخل ہو گئے ہیں۔ ہاں، یہ جو فرش عزا ہے نا، یہ جو مجلس حسین ابن علی ہے، یہ صرف مجلس نہیں، یہ مکتب حسین ابن علی ہے، یہ مدرسہ حسین ابن علی ہے، اور یہ دنیا کا وہ عجیب مدرسہ ہے جس کے تعلیمی سال کا آغاز پہلے دن ہو جاتا ہے۔ توجہ نہیں فرمائی آپ؟ جس کے تعلیمی سال کا آغاز، اور اسلام آباد میں یہ جملہ کہتے ہوئے مجھے بالکل مشکل نہیں ہوگی اگر آپ میرے ساتھ شامل رہیں تو جملہ ہدیہ کر دوں، یہ کائنات کا وہ واحد مدرسہ ہے کہ جس کی بنیادی نصابی کتاب کا نام قرآن ہے۔ توجہ توجہ اذان محترم، یہ مکتب حسین ابن علی، یہ مدرسہ حسین ابن علی، اس کی بنیادی نصابی کتاب کا نام کیا ہے؟ قرآن۔ اور آپ سارے شامل ہیں تو جملہ ہدیہ کروں، اس مکتب حسین ابن علی میں جہاں بنیادی نصابی کتاب کا نام قرآن ہے، یہاں پہ جو بھی حسین کے اس ممبر پر آتا ہے نا، اس کی بات قرآن سے شروع ہوتی ہے، قرآن پہ ختم ہو جاتی ہے۔ اچھا نہیں پہنچا جملہ، لفظ بدل کے کہتا ہوں، جو بھی اس ممبر پہ آتا ہے اس کی بات صامت قرآن کی تلاوت سے شروع ہو کے ناطق قرآن کے ذکر پہ تمام ہو جاتی ہے۔ ابتدا بھی قرآن سے ہے، انتہا بھی قرآن تک ہے۔ توجہ اذان مت، ہاں، اور پوری زمانہ سے جملہ ادا کروں آپ کے سامنے، قرآن مجید کی ہر آیت تشنہ تفسیر رہ جائے اگر اس کا ربط کربلا سے نہ ہو جائے۔ ہاں، قرآن سمجھ میں ہی تب آتا ہے جب رابطہ کربلا سے ہو جائے، قرآن سمجھ میں ہی تب آتا ہے جب عشق کربلا سے ہو جائے۔ اگر کربلا سے رابطہ نہ ہو تو قرآن ہدایت ہی نہیں کرتا۔ شاید کسی کے ذہن میں یہ جملہ بھاری گزرے کہ کیسے کہہ دیا کہ قرآن اور ہدایت نہ کرے۔ عزیزان محترم، صرف یہ نہیں کہ قرآن ہدایت نہیں کرتا، بلکہ جو کربلا سے نہ جڑے قرآن اسے گمراہ کر دیتا ہے۔ ہاں ہاں، اور یہ بھی قرآن مجید میں خدا نے خود ارشاد فرمایا، یہدی بہ کثیرا ویضل بہ کثیر، یہ میرا قرآن وہ ہے جس کے ذریعے بہت سارے لوگ ہدایت پا جائیں گے، اور اسی قرآن کے ذریعے بہت سارے لوگ گمراہ ہو جائیں گے۔ توجہ نہیں فرما رہے؟ بہت سارے لوگ ہدایت پا جائیں گے، بہت سارے لوگ گمراہ ہو جائیں گے۔ کوئی تو فرق ہے، قرآن وہی ہے، ہدایت بھی کر رہا ہے، گمراہ بھی کر رہا ہے۔ توجہ نہیں فرما رہے؟ کوئی تو فرق ہے نا، قرآن وہی ہے، آیتیں وہی ہیں، پھر ایک طرف ہدایت ہے ایک طرف گمراہی ہے، کہیں تو کوئی فرق ہے۔ اور اگر تو فرق صرف اتنا ہے جو حسین سے جڑ جائے اس کی ہدایت شروع ہو جاتی ہے، جو حسین سے دور ہو جائے اسے قرآن گمراہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور قرآن سے ہم کیونکہ حسین کی مجلس میں بیٹھے ہیں اس لیے ہم نے اسی قرآن سے ہدایت لینی ہے، تو اسی لیے میں نے اس عشرے کا جو موضوع قرار دیا ہے وہ سورہ مبارک والعصر کو موضوع قرار دیا ہے۔
اور شروع میں صرف اتنا ہی جملہ آج کی تقریر میں آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں، اس عصر کو موضوع ہی اس لیے بنایا ہے کہ یہ حسین کی عصر ہے. توجہ اذان مت، یہ حسین کی عصر ہے. اس عشرے میں انشاءاللہ آپ کے سامنے والعصر کے ایک ایک حرف اور ایک ایک لفظ کی تفصیلات آپ کے سامنے عرض کرتا چلا جاؤں گا. قرآن مجید کی مختصر ترین سورتوں میں سے ایک سورت ہے سورہ والعصر، لیکن معجزہ یہ ہے قرآن کا کہ قرآن چھوٹے چھوٹے پیرائے میں بڑی بڑی باتیں کرتا ہے. توجہ اذان میں، چھوٹے چھوٹے لفظوں میں بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، اور یہ بھی حسین سے ربط کا نتیجہ ہے. میرے مولا میں ایک ایک تقریر میں کس کس لفظ کی وضاحت کروں. یہ تھوڑے لفظوں میں بڑی بات کرنا یہ بھی سمجھ کربلا سے آتے ہے، جہاں تھوڑوں کو زیادہ سے لڑا کے فتح حاصل کر لی جاتی ہے. ہائے ہائے، ہاں، جہاں قلت کو کثرت سے لڑا کر، وحدت کو کثرت سے لڑا کر نتیجہ حاصل کر لیا جاتا ہے. قرآن بھی تھوڑے لفظوں میں بڑے پیغام دیتا ہے. قرآن بھیجنے والے کا دعویٰ ہے کہ میں نے ساری کائنات کے علوم اس قرآن میں جمع کر دیے ہیں. ہاں، لا رطبن ولا یابسن الا فی کتاب مبین. کائنات کا کوئی خشک و تر نہیں ہے جو اس ایک کتاب کے اندر موجود نہ ہو. توجہ فرمائیے گا، یہاں آپ اس ملک کے دارالخلافے میں رہتے ہیں، یہیں سے کسی یونیورسٹی کی، یہ آپ کے پڑوس میں یونیورسٹیاں کھڑی ہیں، کسی یونیورسٹی کی لائبریری میں جائیے اور وہاں پہ جا کے آپ دیکھیں گے کہ آپ کو ایک ایک علم پر سینکڑوں نہیں ہزاروں کتابیں لکھی ہوئی ملیں گی. یہی تو قرآن کا معجزہ ہے. زمانہ لکھنے بیٹھے تو ایک ایک علم پر ہزاروں کتابیں لکھتا ہے، اور خدا لکھنے بیٹھے تو ہزاروں علوم کو ایک کتاب میں بند کر دیتا ہے. وہ ہزاروں علوم کو ایک کتاب میں بند کر دیتا ہے، جیسے صدیوں کو حسین نے کربلا میں بند کر دیا. عزیزان محترم، آج یکم محرم ہے، اور یکم محرم کو روایت ازا یہ ہے کہ حسین کی مدینے سے روانگی پڑھی جاتی ہے. عزیزان محترم، وارث مدینہ مدینے کو چھوڑ رہا ہے. 27 رجب سن 60 ہجری حسین مسجد نبوی میں اپنے نانا کی قبر کے پاس نماز ظہرین ادا کر رہے تھے کہ ولید کا قاصد آیا اور اس نے آ کر کہا، فرزند رسول، ولید نے آپ کو دربار میں بلایا ہے. اور جو جملہ کہنے لگا ہوں شاید یہی سمجھ میں آ جائے تو رونے کے لیے بہت کافی ہو جائے گا. فرزند حسین، ولید نے آپ کو دربار میں بلایا ہے، یہ سننا تھا. حسین نے دایاں ہاتھ قبر رسول پہ رکھ کے کہا، انا للہ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، جن کی صدا بلند ہو گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ کہہ کر قاصد کو کہا، تو جا اور میں کچھ ہی دیر میں آ رہا ہوں. جو حضرات میرے ساتھ یہاں شامل ہیں، بہت طویل مصائب ہیں حسین کی مدینے سے روانگی کے. کوشش کروں گا میں 2 دن میں اس منزل کو مکمل کر سکوں. میرے مولا کا طریقہ کار یہ تھا جاوید بھائی کہ جب بھی نماز ادا فرماتے تھے تو ہر نماز کے بعد بی بی عالیہ کے گھر جاتے تھے. ہاں، کیونکہ بہن نے بھائی سے یہ کہہ رکھا تھا، حسین میں جب تک تجھے نہ دیکھوں، حسین میرے لیے جینا دوبھر ہے، حسین مجھے سانس نہیں آتا اگر میں تجھے نہ دیکھوں. ہر نماز کے بعد اپنے گھر جانے سے پہلے حسین عالیہ بی بی کے گھر آتے تھے، بہن بھائی کی زیارت کرتی تھی، اور پھر حسین اپنے گھر کو جاتے تھے. آج نماز ظہرین کے بعد کیونکہ پیغام آ گیا ہے کہ دربار میں بلایا گیا، تو حسین نے نانا سے کچھ باتیں کرنا شروع کر دی. نانا، آپ کی امت آپ کے نواسے کو آپ کی قبر پر رہنے نہیں دیتی. نانا، مجھے آپ کا شہر چھوڑنا پڑے گا. نانا، مجھے ماں زہرا کی قبر چھوڑنی پڑے گی. نانا، مجھے وطن سے بے وطن ہونا پڑے گا. نانا، مجھے کربلا کے جنگل میں جانا پڑے گا. حسین نانا سے باتیں کرتے رہے. گھر جاتے دیر ہو گئی، زینب بے قرار ہو گئی. ہاں، جو ہر روز اس بات کی عادی تھی کہ نماز کے بعد بھیا آتے ہیں، اور آج بھیا کو آنے میں دیر ہو گئی، تو اب عالیہ بی بی مضطرب ہے. اتنی مضطرب ہوئی کہ
अली की बेटी ने पहले मसनद छोड़ी, चलती चलती हुजरे के दरवाजे पर आई। कुछ और देर हुई तो बीवी चलते चलते घर के दरवाजे पर आ गई, और जब घर के दरवाजे पे पहुंची ना तो बईद नहीं, आसमान से आवाज आई होगी, हुसैन जल्दी घर जा, अभी ज़ैनब के बाहर आने के दिन नहीं है। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। ऐसा ना हो ज़ैनब घर से बाहर आ जाए, हुसैन जल्दी घर जा। बस ये सुनना था। कब्र रसूल को छोड़कर हुसैन तेजी से अपनी बहन के घर आए। जैसे ही आए तो क्या देखा, दरवाजे पे आलिया बीबी खड़ी थी। तेजी से आगे बढ़ के अपने दोनों बाजू अपने भाई के गले में डाल दिए और रो के कहने लगी, आप जानते हैं ना मैं आपका इंतजार करती हूँ। अल्लाह अकबर, मैं आपका इंतजार करती हूँ, भैया आने में इतनी देर क्यों हो गई। हुसैन की आंखों में भी आंसू हैं और रोते हुए कहा, ज़ैनब दरबार में बुलाया है। अल्लाह अकबर, अगर कोई हाय कर सके, ज़ैनब दरबार में बुलाया है। दरबार का नाम आना था। शहजादी ने गले में बाजुओं को और सख्त कर लिया, कहा भैया दरबार में बुलाया है। जब से अम्मा दरबार गई है मेरा दरबारों से एतबार उठ गया। हुसैन मैं तुझे अकेले दरबार नहीं जाने दूंगी। अम्मा दरबार गई थी, बाल स्याह थे, जब पलट के आई मेरी माँ के बाल सफेद हो। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। आपके गिरिये की सदाएं बुलंद हो गई, गिरिये की सदाएं बुलंद हो गई। खुदा बंदे आलम इन आवाज़ों पे रहमत नाजिल फरमाए। जब से माँ दरबार गई है मेरा दरबारों से एतबार उठ गया। हुसैन मैं दरबार अकेले नहीं जाने दूंगी। मैं इल्मे इमामत से जानता हूँ ज़ैनब, वलीद मेरा कातिल नहीं। कहा बेशक तेरी इमामत भी सच्ची है, तेरा इल्म इमामत भी सच्चा है, लेकिन क्या करूं, बहन का दिल है। हाय हाय, बहन का दिल है, भैया ऐसे जाने की इजाजत नहीं दे सकती। ये सारा मंजर जनाब लबाबा खातून देख रही थी। जैसे ही देखा ना फौरन अपने हुजरे में गई और जाके हजरत अब्बास से कहा, मेरे वारिस मेरे सरदार आप हुजरे में आराम फरमा है, भाई जाना चाहता है, बहन जाने नहीं दे रही। ये जुमला सुनना था। अब्बास तेजी से उस जानिब आए जहां पे बहन भाई खड़े थे। अब्बास को आता हुआ देखकर आलिया बीबी ने बाहें गले से निकाल दी। कहा हुसैन अब जाना है तो चले जाओ, अब्बास मेरा जामिन आ गया, अब हुसैन चले जाओ। अब्बास की तरफ देख के कहा, अब्बास सर से पांव तक देख मेरे हुसैन को, जैसा हुसैन दे रही हूं ऐसा हुसैन वापस लूंगी। मैंने कहा बीबी आज ना जमानत लो, 10वीं मुहर्रम को कहना अब्बास मैं जैसा हुसैन लाई हूं मैं ऐसा हुसैन। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। मौला आपकी आवाजों पे रहमत नाजिल फरमाए। जो हाथ सीने तक आ गए, जो हाथ सरों तक आ गए, वो कभी किसी के मोहताज ना हो। हुसैन अब चले जाओ, अब मेरा अब्बास आ गया। अब्बास जैसा हुसैन दे रही हूं वैसा हुसैन वापस लूंगी। लीजिए बनी हाशिम को लेकर मेरे मौला दरबार वलीद में आ गए। दरबार वलीद में आए और तमाम बनी हाशिम को दरबार के बाहर खड़ा किया। कहा कोई दरबार के अंदर ना आए, हाँ अगर मेरी आवाज बुलंद हो जाए तो फिर तुम्हें इजाजत है दरबार के अंदर आ जाना। हुसैन दरबार में पहुंचे, वलीद बैठा हुआ था। क्यों बुलाया वलीद? कहा पैगाम आ गया शाम से कि या बैयत कर लो या सर कलम किया जाएगा। बैयत का नाम आना था। हुसैन ने तारीखी जुमला कहा, इरशाद फरमाया मुझ जैसा अल्लाह उस जैसे की बैयत नहीं कर सकता। ये जुमला कहकर हुसैन जो वापस पलटे तो मरवान ने बैठे हुए वलीद को इशारा करके कहा, अगर आज चला गया ना तो फिर दोबारा हाथ नहीं आएगा, सर यहीं पे कलम कर दो। सर कलम करने का लफ्ज आया, अली के बेटे को जलाल आया और पीछे मुड़ के उसकी जानिब देखेगा, यब नंबर जाना। और नील अब्बास ने इस मंजिल पर पहली दफा इन्ना लिल्लाह पढ़ा। अल्लाह अकबर। अब्बास ने तलवार नयाम में रखी। हुसैन घर की तरफ आए, मुझे माफ करना बस 2 जुमले और हैं। जैसे ही मेरे मौला घर की दहलीज से अंदर दाखिल हुए ना, बहन वहीं खड़ी थी, वहीं खड़ी थी जहां से भाई को भेजा था। फौरन करीब आके कहा, भैया क्यों बुलाया था वलीद ने, किस लिए दरबार में बुलाया था? अगर ये जुमला समझ में आ जाए ना तो खुदा की कसम सारी रात रोने के लिए काफी है। हुसैन ने सर झुकाए हुए सिर्फ इतना जवाब दिया, बहन सफर दरपेश है। हाय 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 हाय, बहन सफर दरपेश है। जैसे बहन भाइयों के दरमियान पहले से सफर की कोई बातें तय हो। सफर का नाम आया, 2 कदम पीछे हटी अली की बेटी और कहा, भैया वही सफर। हाय हाय, भैया वही सफर। वही सफर का नाम आना था। हुसैन ने कहा, हाँ ज़ैनब वही सफर। जब कहा ना वही सफर, जो थोड़ी देर पहले ज़ैनब थी अब अली हो गई, अब अली हो गई। कहा भैया अगर वही सफर है ना फिर आप अपनी फौज तैयार करें।
میں اپنی فوج تیار کرتی ہوں۔ حسین نے اپنی فوج تیار کرنا شروع کی۔ حسین ابن علی، عباس ابن علی، عون ابن علی، جعفر ابن علی، علی اکبر ابن الحسین، علی اصغر ابن الحسین، علی زین العابدین ابن الحسین، یہ ساری فوج تیار ہو رہی ہے حسین کی۔ اور زینب کی فوج کیا ہے؟ زینب بنت علی، ام کلثوم بنت علی، رقیہ بنت علی، فاطمہ کبریٰ بنت علی، سکینہ بنت الحسین۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مولا آپ کی ہائے قبول فرمائیں۔ بس میں نے سمیٹ لیا اپنے بیان کو، بس آخری لفظ ہیں۔ آپ نے گریہ کیا، مجلس تمام ہوئی، آپ نے ماتم کیا، مجلس تمام ہوئی، لیکن اب جو لفظ کہنے جا رہا ہوں نا، اگر کوئی صاحب دل ان لفظوں کو سمجھ لے تو ساری رات گھر پہ رونے کے لیے بھی یہ لفظ کافی ہو جائیں گے۔ عزیزان محترم، باقی تیاری کے جملے کل پڑھوں گا، آج بس اتنا سن لو۔ کل جناب سغرا کے مصائب بھی کل عرض کروں گا، بس آج اتنا سن لو۔ تیاری ہو گئی، گھر کے باہر محمل آ گئے، گھر کے باہر محمل آ گئے، اور میرے مولا عباس نے اعلان کر دیا، اعلان کر دیا، آج کوئی مرد اپنے گھر سے باہر نہ آئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آنا کا شہر ہے، علی کی بیٹیاں بھرکے میں باہر آ رہی ہیں، اعلان ہو رہا ہے کوئی مرد باہر نہ آئے۔ کل یہی زینب بغیر چادر کے، کبھی کوفے کا بازار، کبھی شام کا بازار، لوگ کہیں گے پتھر مارو باغی کی بہن آ رہی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس ہاتھوں کو آزاد کرنا، اگلے جملے بڑے سخت ہیں جو ہدیہ کرنے جا رہا ہوں۔ کوشش کرنا کہ ہاتھ سینے تک آ جائے، کوشش کرنا کہ ہائے بلند ہو جائے۔ یقیناً آج مہمان ہو گئی ہے نبی کی بیٹی، ہاں ہاں، اپنے بچوں کا پرسہ لینے آج بقیہ چھوڑ کر آپ کے پاس آ گئی ہے نبی کی بیٹی، حسین کی مظلومہ ماں آ گئی ہے۔ اور اب جملہ سننا کہ باہر محمل آ گئے ہیں، سمجھ سکو تو جملہ کہوں، آج محمل آئے ہیں، 11 کو بے پناہ اٹھائیں گے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مولا کی ہائے قبول کرے۔ اعلان ہو گیا، بس سمٹا میرا بلا بیان، اعلان ہو گیا کوئی مرد گھر سے باہر نہ آئے۔ مرد اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے، کچھ مستورات اپنے اپنے گھروں کی فصیلوں پہ کھڑے ہو کر اہل بیت کے قافلے کے جانے کا منظر دیکھ رہی تھی، اور ان مستورات نے جو منظر بیان کیا بس وہ آپ کے سامنے عرض کرنا ہے۔ بیبیاں بیان کرتی ہیں، ہم نے دیکھا کہ گھر کے باہر بنی ہاشم کے شہزادے موجود ہیں، علی اکبر بھی موجود ہیں، قاسم بھی موجود ہیں، اور محمد بھی موجود ہیں، عباس بھی موجود ہیں، حسین بھی موجود ہیں، اور ساری مستورات گھر کے اندر ہیں۔ وہ کہتی ہیں یکا یک ہم نے دیکھا دروازہ کھلا، ایک مستور باہر آئی، مستور کا باہر آنا تھا۔ شہزادہ قاسم آگے بڑھے، تیزی سے آگے بڑھ کے انہوں نے بی بی کو سنبھالا، سنبھال کے محمل پہ سوار کیا۔ میں نے پوچھا یہ بی بی کون ہے؟ انہوں نے کہا قاسم کی ماں ہے۔ قاسم نے محمل پہ سوار کیا ہے۔ پھر ایک بی بی آئی، جناب علی اکبر نے سنبھالا، محمل پہ سوار کیا، کہا اکبر کی ماں آ گئی۔ پھر ایک بی بی آئی، حضرت عباس نے سنبھالا، محمل پہ سوار کیا۔ پھر کوئی بی بی آئی، کسی اور شہزادے نے آگے بڑھ کے سنبھالا، محمل پہ سوار کیا۔ وہ بیویاں کہتی ہیں یکا یک منظر گزر بدلا، ابھی تک ایک ایک بی بی آتی تھی، ایک ایک شہزادہ سنبھالتا تھا، محمل پہ سوار کرتا تھا۔ اب جو دروازہ کھلا، ایک ایسی بی بی باہر آئی۔ اب علی اکبر بھی دوڑے، اب قاسم بھی دوڑے، اب اون و محمد بھی دوڑے، اب عباس بھی دوڑے، اب حسین نے آگے بڑھ کے اس بی بی کو سنبھالا۔ میں نے پوچھا یہ بی بی کون ہے؟ کہ سب نے رو کے کہا یہ علی کی بیٹی زینب، اور جسے سوار کرنے سارے آئے، اور میں کہوں گا بی بی آج محمل پہ سارے سوار کر رہے ہیں، کل جب بے پلان اٹھائیں گے چاروں طرف دیکھے گی، رو کے کہے گی میرا عباس کہاں ہے، اور میرے اون و محمد، اور میرا علی اکبر۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مولا تیرا ماتم قبول کرے، حسین کی ماں تیرا گریہ قبول کرے۔ سنبھالنا میرے بھائی، بس ایک جملہ مجھے کہنا ہے، بس ایک جملہ کہنا ہے، ماتمی حوصلے کے ساتھ، بس حوصلے کے ساتھ میرا جملہ سن لینا۔ اب باہر آئی ہے علی کی بیٹی زینب، اللہ اکبر۔ تمام بنی ہاشم نے سنبھالا، مجھے معاف کرنا اب جملہ سخت ہے، تمام بنی ہاشم نے سنبھالا، سنبھال کے محمل کے قریب لے کر آئے۔ حضرت عباس آگے بڑھے، میرے مولا عباس نے آگے بڑھ کے اپنے ہاتھوں کا زینہ بنایا۔
काश कोई जुमला समझे, कोई इस बीबी का मकाम समझे। अलमदार ने हाथों का जीना बनाया, अली की बेटी मेरे हाथों पे पाँव रख के महमल पे सवार हो जा। बीबी ने पाँव नहीं उठाया, अब्बास ने अपना शाना आगे बढ़ाया, अली की बेटी मेरे कंधे को जीना बना के सवार हो जा। रो के कहा अब्बास आज तू सवार न कर। अली अकबर आगे बढ़े, अम्मा मैं सवार करूं, नहीं अली अकबर तुम भी सवार न करो। कासिम आगे बढ़े, नहीं कासिम तुम भी नहीं। हत्ता के मौला हुसैन आगे बढ़े, कहा बहन मैं सवार करूं। रो के कहा हुसैन तू भी सवार न कर। कहा फिर कौन सवार करेगा? कहा आज वो सवार करे जो जमानत ले के करबला से कूफा, कूफा से शाम, वो मुझे सवार करता रहेगा। सैयद सज्जाद आगे बढ़े, करीब आगे कहा फूफी अम्मा अगर मेरे हाथ आजाद रह गए तो मैं सवार करूंगा। 11 को ज़ैनब के हाथ यहां आ गए, अब्बास के हाथ यहां। मातम हुसैन,